السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اسی رب العزت کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس سے پہلے میری خواہش تھی کہ ہم ریویو کریں اور یاد دہانی کریں کہ ہم دعا مانگتے کس سے ہیں، اور یہ ریویو بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پہ 10 سال مکہ میں محنت کی ہے یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ ان کا خالق مالک رازق وہ تنہا ایک اللہ ہے جو اپنی ذات و صفات اور افعال میں منفرد ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی کسی امر میں کسی صفت میں ہرگز شریک نہیں ہے، وہ بذات خود موجود ہے اور تمام اشیاء اسی کی ایجاد سے موجود ہیں، وہ قادر و مختار ہے، وہ ہر ایک کی مشکل کشائی کرتا ہے، تمام مشکلیں اسی کے حضور پیش کرنے سے حل ہوتی ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ حاجتوں کو وہی پورا کرتا ہے، مشکلوں کو وہی آسان کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ، اپنی ساری کی ساری مشکلات اللہ ہی کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اولیاء کرام جتنے تھے سب اللہ کے بندے، پوری انسانیت اسی کی بارگاہ اقدس میں اپنی مشکلات و مصائب کے حل کے لیے رجوع کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور دعائیں کرتے ہیں۔ وہ رب العزت سب کی سنتا ہے، سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتا جو کسی حرام گناہ کے متعلق ہوں یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے سوال نہ کریں، اس لیے کہ غیر سے سوال اسی وقت ہی کیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے بندہ روح گردانی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ نہایت رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے، حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیوب سے پاک و منزہ ہے، سلامت رکھنے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، زبردست ہے، عظمت والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، مخلوقات کی صورتیں بناتا ہے، بخشنے والا ہے، زبردست ہے، عطا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، مشکل کشا ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو روک دینے والا ہے، ہر چیز کو کھولنے والا ہے، پست کرنے والا ہے، بلند کرنے والا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، حاکم ہے، عدل کرنے والا ہے، باریک بین ہے، خبردار ہے، بردبار ہے، بزرگی والا ہے، بخشنے والا ہے، قدردان ہے، بلند مرتبہ والا ہے، بڑا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، قوت پہنچانے والا ہے، کافی ہے، بزرگ ہے، سخی ہے، نگہبان ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وسعت و فراغی دینے والا ہے، حکمت والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، دوست ہے، بڑی شان والا بزرگ ہے، اٹھانے والا ہے، ہر وقت ہر جگہ گواہ ہے، وہی سچا ہے، وہی کارساز ہے، بڑی طاقت والا ہے، مضبوط ہے، مددگار ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، ہر چیز کا شمار کرنے والا ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرنے والا ہے، مارنے والا بھی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا بھی ہے، غنی بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، بزرگی اور عظمت والا بھی ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، قدرت والا ہے، قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے، سبقت دینے والا ہے، پیچھے رکھنے والا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے، بڑا کارساز ہے، انتہائی بلند و برتر ہے، احسان کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو بدلہ لیتا ہے، وہی ہے جو معاف کر دیتا ہے، وہی بڑا مہربان ہے، اور بڑی کائنات کا تصرف اس کے ہاتھ میں، عزت والا ہے، تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، عطا کرنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، نفع دینے والا ہے، وہی روشن کرنے والا ہے، وہی راہ دکھانے والا ہے، وہی ایجاد کرنے والا ہے، وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی نہ فنا ہونے والا ہے۔ اب ایسے رب کے بارے میں ہم جانتے اور مانتے تو ہیں، لیکن وہ جو ٹرو اسپرٹ میں اندر دل کے اندر کھبا ہوا ہونا چاہیے وہ نہیں مانتے، اسی لیے تو جگہ جگہ در بدر دھکے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری آڈیوز میری خواہش ہے کہ آپ بار بار سنیں اور سنائیں، یہ یقین حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے سجدوں میں، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے رو رو کے مانگیں کہ اللہ یہ یقین عطا کر دے جو تیرا قرآن بار بار کہہ رہا ہے، جو تو نے اپنی بہترین کتاب میں فرما دیا ہے اور اپنا فرمان فرما دیا ہے
کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تیری یہ صفت ہے، تیری یہ تصرف ہے، تو اتنی قدرت والا ہے، تو ایسا شاندار، ایسا متکبر، ایسا ذوالجلال والاکرام ہے، وہ یقین میرے اندر، میرے دل میں ٹھوک دے، وہ ٹھک جائے، تاکہ میں غیبت سے بھی بچ جاؤں، جھوٹ سے بھی بچ جاؤں، حسد سے بھی بچ جاؤں، کینہ سے بھی بچ جاؤں، بغض سے بھی بچ جاؤں، انگزائٹی سے بھی بچ جاؤں، ڈپریشن سے بھی بچ جاؤں، سوسائڈ سے بھی بچ جاؤں، مایوسی سے بھی بچ جاؤں، دکھوں سے، پریشانیوں سے بھی بچ جاؤں، تنگ دستی کے خوف سے بچ جاؤں، شیطان مردود سے بچ جاؤں، نفس کی شرارتوں سے بچ جاؤں۔ یا اللہ وہ یقین مجھے دے دے، اور یہ سارا کھیل ہی یقین کا ہے۔ منزلیں انہی کو ملی جن کے یقین پختہ تھے، پکے تھے۔ یہ ڈاواں ڈول لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج سارا دن اور کل کا جو مغرب تک کا ٹائم ہے، یہ سنیں اور سنائیں اور اس پہ ڈسکشن کریں، تاکہ یہ یقین کامل آپ کے اندر آئے کہ جب میں اس رب کی بندی ہوں جس کا یہ تصرف ہے، اور اس نے مجھے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور میرا ایک پورا پروسیس ہے، میں ادھر تک جو سروائیو کر بیٹھی ہوں تو یقیناً میں خاص ہوں، میں عام نہیں ہوں۔ جب میں خاص ہوں تو میرا کنیکشن بھی اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، پھر میں اس کیٹیگری میں آؤں گی جدھر میں اس سے دعا مانگوں گی، وہ میری دعا قبول کرے گا۔ یہ سب آپ نے کرنا ہے آج۔